محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میاس اس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن جو کچھ چیزیں کہی ہیں وہ سچ بھی ثابت ہو رہی ہیں. اچھا وہ سیاست کے افق بھی اور عدالتی معاملات کو بھی سامنے رکھتے ہیں. میں تو سچ بتاتا رہتا ہوں اور بس میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بڑے رب کی کرم نوازی ہے. لیکن چیزیں جو ہے نا الیکشن ٹرائیبونل میں جو چیزیں تھیں وہ مینیج کافی حد تک ہو گئی ہیں. جو کرنا چاہا تھا وہ الٹیمیٹلی اب مختلف احکامات کی بنیاد پر بھی ہو گیا. ایران کی جنگ کے مشرق وسطیٰ پر بڑے خطرناک اثرات آئے ہیں. وہ کوشش کرتے رہیں گے, اب تک وہ سارا بتائیں گے. اور ایک ہی عدالت کے دو طرز عمل کے ہیں. آج کو جو صاحب اہم ایشو ہے پہلے ہم اس کی طرف توجہ دے دیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن کا تنازع تو کوئی نہیں تھا, بہرحال تنازع بنا لیا. اور یہاں جس طرح قبضہ کرنے کی کوشش کی, بار کی روایات کو مسخ کرنے کی کوشش کی. دیکھیں ہماری بار ایسوسیشن جو ہے نا ہر دور کے اندر یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں, حکومت کے اینٹی ہوتا ہے ہمیشہ. یہ بار کا ایک اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ چل رہے ہیں تو آپ ہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. آج جو کابینہ ہے آگے لوگ آئے, استقبال ہوا, پھر باہر کا کوئی ایک اجلاس ہوا, پھر بہت نعرے بازی, جو بھی آپ کہیں ان چیزوں کو. بہرحال میں ان باہر کی یہ روایات مسخ ہونے کے سخت خلاف. بابر مرزا جو ہیں وہ صدر منتخب ہو چکے ہیں. راجہ عامر بھائیوں کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, لیکن چونکہ وہ سرکاری کیمپ میں کھڑے ہیں, یعنی اصولی طور پر حکومتی کیمپ میں کھڑے ہیں, تو اس لیے ہم تو ساتھ نہیں دے سکتے. اب کچھ اصولوں کی بات بھی ہے, دوستی یاری آج بھی بہت زیادہ ہے, فواد سے بہت پیار محبت ہے, لیکن ہم یہاں نہیں کھڑے نہیں ہو سکتے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ پروفیشنل گروپ کے ساتھ کھڑا ہوں. پروفیشنل گروپ کم از کم اصولوں کی سیاست تو کرتا ہے, اور حامد خان صاحب کا نام اس میں ایک بہت بڑا نام ہے. اس کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ ممبر بار کونسل پیر مسعود چشتی اور شفقت محمود چوہان ایک ہفتہ کے اندر بائیو میٹرک سسٹم کا جو فورینسک کرائیں گے, اور اس کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہوگا دونوں فریقین قبول کریں گے. اور اگر کمپیوٹر سرور میں خرابی ہوگی, اب ذرا سننا ذرا, تو لاہور ہائی کورٹ بار اسٹیشن کے انتخابات دوبارہ ہوں گے. یعنی ڈرے ہوئے ہیں نا, انتخابات دوبارہ ہوگی اور کوئی خرابی نہ ہوگی تو انتخابات کا نتیجہ منوعاً تسلیم کیا جائے گا. فورینسک تک کرانے کا طریقہ کار اور ادارہ کا فیصلہ کمیٹی کرے گی. جب کمیٹی کی معاونت جو ہے نا وہ سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن قاسم سمرا کریں گے. ابھی کمیٹی کا اجلاس جو ہے نا کل یعنی 3 تاریخ کے لیے پھر رکھ دیا. وہ بیک گراؤنڈ پہ آپ کے سامنے چل رہا ہوگا, آپ وہاں سے اندازہ لگا لیں. یعنی اس بار کی روایت کو مسخ نہیں ہونا. ہمارے یہاں پہلے طلبہ یونٹ بند کی گئی, پھر دوسری یونٹ بند کی گئی, اور یہ سیاسی بلوغت نہیں ہونے جی. کبھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوتے. یہ اگر آپ جمہوری روایت لانا چاہتے ہیں نا تو یہ سارا کچھ بحال کریں اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر آپ اس طرح لے کے چلیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا جناب. پھر تو کسی طرح سے قابل قبول چیزیں نہیں ہیں. تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, اور ان چیزوں سے نکلیں, آگے کی طرف چلیں. آپ اس ملک کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے آپ نے جناب. ایک بہت ہی عام معاملہ جسٹس فاروق حیدر صاحب کی کورٹ میں تھا. علی حمزہ وغیرہ کی طرف سے درخواست ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم پہلے مریم صفدر اور پنجاب گورنمنٹ کے وہی اشتہار پہ اشتہار آئی جاتا ہے, آ رہا ہے اشتہار, اور اشتہار سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشتہارات ریکارڈ کے اوپر آ چکے ہیں. یہ مذاق بنا دیا ہے, سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, لیکن اشتہار رک نہیں رہے. بار بار درخواستیں دیتے ہیں اور اربوں روپیہ ضائع کر دیا ان اشتہارات کے اوپر. حکومت کی طرف سے کہا کہ نیا قانون آ گیا, میں نے کہا جی مان لیں نیا قانون بھی آ گیا, لیکن سپریم کورٹ کے احکامات تو ہیں. اس کی سماعت جو ہے نا 12 مارچ کے لیے ملتوی ہو گئی, اور جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس اس کیس کی سماعت تھی. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. مشرق وسطیٰ میں جو جاری جنگ کے اثرات جو ہے نا عالمی معیشت پر نمایاں آنے لگے ہیں, اور دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی دکھائی جا رہی ہے. ایشیائی مارکیٹ مجموعی طور پر 1.3%, یہ دھیان سے سمجھنا ہے, یہ گراوٹ ہے ریکارڈ کی گئی. جاپان کے ٹوپیکس انڈیکس میں 1.5% کی, اور ہانگ کانگ میں 1.8%, اور آسٹریلیا میں 0.5% تنزلی دکھائی گئی. ابنائے ہرمز کی ممکنہ بندش کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں 13% اضافہ, اور برینٹ کروڈ ایک بار پھر $83 فی بیرل تک جا پہنچا, جو 2023 کی سطح کے قریب ہے. سونے کی قیمت میں بھی 1% اضافہ ہوا, اور فی اونس نرخ جو ہے نا وہ $5,335 تک پہنچ گیا. سونا ایک عام آدمی کی پہنچ سے کہاں چلا گیا. اور دوسری جانب جو خطہ ہے اس میں کشیدگی جاری ہے عسکری کی, اور کویت میں امریکی لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں, جبکہ بحرین میں ایرانی میزائل گرنے اور دوحہ قطر میں دھماکوں کی وجہ سنائی دی خبریں ہیں.
کویتی میڈیا کے مطابق ایک فوٹیج میں دکھا جا سکتا ہے کہ F-15 طیارے کے پائلٹ اور معاون پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے محفوظ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور مزید یہ کہ کویت میں ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا گیا. ٹھیک ہے نا جی. تاہم ملبہ جو ہے احمدی ریفائنری کے قریب جو ہے وہ گرنے سے 2 کارکنان زخمی ہو چکے ہیں. یعنی یہ حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں. حالات بتانا صرف آپ تک ہے کہ ہم کہاں آ کر کھڑے ہیں. اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ جو ہے وہ پاکستانی سیاست پہ ہونا ہے. افغانستان کو دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے دیکھیں، نقصان تو مسلمانوں کا ہوا نا. یعنی افغانستان نے یہ زیادتی کی، دراز اندازی کی، یہ تو ہماری فوج نے یا ہمارے لوگوں نے مقابلہ کیا، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کا مقابلہ. یعنی اس کی وجہ سے جو ہے نا افغانستان بیک فٹ پہ گیا، ورنہ افغانستان تو بیک فٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا. افغانستان نے بھگتا ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، قصوروار تو پھر افغانستان ہوا نا اس سارے واقعے کے اندر. اور افغانستان اگر یہ نہ کرتا تو یہ حالات شاید یہاں تک نہ پہنچتے، لیکن تکلیف اور دقت یہی ہے کہ یہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب عام انتخابات 2024 کے الیکشن ٹرائبونل آپ کو پتہ ہے اس میں حاضر سا ججز تھے، اور اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا. یعنی فارم 45 اور 47 کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا. ہم کورٹوں میں بھی گئے، کورٹوں میں فیصلے بھی ہوئے، اور وہ ججز آج بھی جو ہے نا، میں کوئی تقامی سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کے لیے بڑی مسائل ہیں. جن ججوں نے اصولوں پہ بات کی وہ ججوں کا کھڑا نہیں ہونے دیا گیا. اور لیکن اب کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 3 حاضر سر ججز پر مشتمل الیکشن ٹرائبونل ختم کر دیے. جسٹس سلطان تنویر احمد، جسٹس انوار حسین اور جسٹس چودھری محمد اقبال پر مشتمل ٹرائبونل کے نوٹیفیکیشن واپس لے لی. اور لاہور ہائی کورٹ کے خط کی روشنی میں، لاہور ہائی کورٹ کا خط ہے، تینوں حاضر سر ججز کی ٹرائبونل جو ہے نا ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. اور تینوں ٹرائبونل میں زیر سماعت مقدمات جسٹس ریٹائرڈ محمود مقبول باجوہ اور جسٹس ریٹائرڈ زانا محمود کے ٹرائبونل کو منتقل کر دیے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی منظوری سے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوا. آپ کو یاد ہوگا سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن میں ریٹائرڈ اور حاضر سر ججز کے ٹرائبونل بنانے کا معاملہ زور پکڑ گیا تھا، اور اس معاملہ صحیح تھا. اور وہ جسٹس جج صاحب نے جسٹس ملک شہزاد احمد خان اصولوں پہ کھڑے رہے. لیکن اس کے بعد ہم شاید بیٹھ گئے ہیں یا کیا کہیں آپ، جو سپریم کورٹ پہنچا. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے تو کہانی ختم کر دی نا جی، ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر نا وہ کہاں لا کر کھڑا کر دیا. اب ایک ہی عدالت کے 2 طرزِ عمل پہ نا بڑے سوالات جنم دے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں کی سماعت کے دوران جب وکلاء نے کہا کہ جسٹس انعام امین میں اس پر اعتراض کرتے ہوئے صداقی چونکہ متعلقہ 3 درخواستیں پہلے ہی ایک مخصوص بینچ سن چکا ہے، اس لیے اس بینچ کو ٹرانسفر کر دیا جائے. عدالت نے درخواست مسترد کر دی اور واضح کیا کسی بھی سائل کو عدالت سے جج رجوع کرنے کا اختیار تو حاصل ہے، مگر اپنے مرضی کا جج مقرر کرنے کا نہیں. بعد یہ معاملہ طویل عرصے تک زیر التوا رہا اور ٹرائل کورٹ کی جانب سے سزا سنانے کے بعد ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے نا وہ غیر مؤثر ہو گئی. دوسری طرف جو ایمان مزاری ہاتھ گلی چٹھا ایک سزا معطلی کی درخواست کے دوران ایک عجیب منظر جو ہے نا، مختلف منظر جو ہے نا وہ نظر آیا. جب ان کے وکلاء دلائل دے رہے تو حکومتی نمائندے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے اچانک یہ موقع اختیار کیا کہ چونکہ اس نوعیت کی درخواستیں کسی اور بینچ میں سنی جا چکی ہیں، اس لیے یہ کیس بھی وہاں منتقل کیا جائے. اور حیرت انگیز طور پر اس بار عدالت نے حکومتی استدعا کو فوری طور پر منظور کرتے ہوئے فائل جو ہے نا وہ چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دے تاکہ کیس اس دوسرے بینچ میں منتقل کیا جائے. اور یوں ہی آپ دیکھیں ایک عدالت میں 2 الگ طریقہ کار تو آ گئے. ایک موقع پر سائل کی جانب سے جج استدعا کی گئی تو مسترد کر دی، جب حکومت کی طرف سے آئی تو وہ قبول کر لی. لوگ تو سوال اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. اور یہاں پر اگر تضاد دیکھا جائے تو عدالتی رویے اور اصولوں کے اطلاع کے حوالے سے نئی بحث. یہاں میں ایک اور معاملہ لگا ہوا تھا جسٹس چودھری اقبال صاحب کے پاس، یہ ناصر باغ جو پارکنگ پلازا کے حوالے سے یہ چیلنج کیا تھا. سنگل جج کے پاس معاملہ لگا تھا، جسٹس ملک میاز خالد صاحب کو ان کا ٹرانسفر کرنے کا کہا، ٹرانسفر کرنے کی بجائے ڈویژن بینچ کے سامنے لگا دیا. پھر میں نے وہاں اعتراض اٹھایا کہ ڈویژن بینچ میں معاملہ سن نہیں سکتا، یہ معاملہ سنگل جج سنا جائے، کیونکہ چیف جسٹس اپنا ایک اختیارات ایک دفعہ استعمال کر چکے ہیں. اب یہ بار بار نہیں ایک بینچ سے دوسرے بینچ پہ لگانا، یہ اختیار نہیں ہے چیف جسٹس صاحبہ کا یا چیف جسٹس صاحب کا. اور آخری بات، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ جو صحافی جو ہیں صحاب برکت صاحب، آخری مقدمے میں ان کی ضمانت بحال کر دی اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور فوری طور پر رہائی کا حکم جاری کیا. اب یہاں جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت کی. اب کتنا لٹکانا ہو لٹکاتے رہے، ضمانتیں ساری ہو گئی ہیں، ایک وقت گزار دیا ہے جیل میں، یہ کریڈٹ جاتا ہے سہراب برکت کو. ٹھیک ہے بہت، لیکن یہاں ہمارے ہاں عدالتوں کا رویہ جو ہے 2 معیار سامنے آیا.
دوہرا معیار ہم عدالتوں کا دیکھتے رہے اور دیکھ رہے ہیں، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں تکلیف اور دقت ہی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.